اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پوری قوم نے قربانی دی. غریب آدمی نے خاص طور پر انتہائی سخت انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا. مہنگائی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 32% پہ تھی، 32% پہ. آپ بینکرز بیٹھے ہیں بڑے بڑے یہاں پر، آنریبل ہمارے بزنس کمیونٹی کے ساتھی بیٹھے ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں. پالیسی ریٹ 21.5 یا 22% تھا. اینڈ انفلیشن واز گیلپنگ، اور ملک کے اندر ایک کوہرام تھا کہ کیا ہوگا. میں ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر عام آدمی نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، وہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان بھر کے سرمایہ کاروں نے، صنعت کاروں نے ان مشکلات کا بطور ایک پاکستانی کے سامنا کیا، اور ان کو یہ امید تھی کہ شاید ہم مشکلات کا سامنا کریں گے تو ایک اچھا وقت آ جائے گا اور شاید پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا. میں آپ کو، ایک عام پاکستانی کو، چاہے وہ پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے یا لاہور میں یا کراچی میں یا گلگت میں یا وہاں پر آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہے، ان سب نے پاکستان کے لیے مشکل ترین انہوں نے وقت دیکھا اور قربانی دی. اور آپ نے ایک اعتماد کے ساتھ، آپ نے بھروسہ رکھا، مشکلات کا سامنا کیا، نقصانات آپ نے برداشت کیے، اور آج جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اشاریے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن 2-3 اشاریے میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت آپ کا جو انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 10.5% پہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں یہاں پر. میں اس کھلی محفل میں، بڑی شاندار محفل میں ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. علیحدگی میں بات کروں گا کہ وہ آپ کی بات سنیں اور آپ کے مشورے پر عمل کریں اور تکڑے ہو کر فیصلے کریں. وہ فیصلے کرنے والے ہیں وہ شخص، میں ان کو جانتا ہوں، ایز اے تھورو پروفیشنل اینڈ آنیسٹ پرسن، لیکن تھوڑا سا جگرا ذرا بڑا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ. میں ذرا پر آگے بڑھتا ہوں اور کچھ جہاں پر میں نے بالکل ٹھوس حقائق آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، کچھ تلخ حقائق بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ہم ایک لائک وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے، اور ہمیں بالکل ایک صاف بات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیسرا اشاریہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے، وہ اس وقت سے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن اس میں دوست ممالک کے قرضے شامل ہیں، اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں، اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے $1 بلین دے دیں، آپ اتنے $1 بلین دے دیں. میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو
चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुज़रे। फिर इन ममालिक में जिन्होंने हमारी मदद की, चीन उनमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने हमारे अरबों डॉलर उन्होंने रोल ओवर किए। मैं किसी मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत बताता हूँ कि मुश्किल तरीन घड़ियों में, चैलेंजेस में चाइना ने हमारी मदद की इन हवालों से। सऊदी अरब ने हमारी दिल खोल की मदद की, यूएई ने हमारी मदद की, कतर, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया और इस तरह ये प्रोग्राम स्टिच हुआ और इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह आज आगे बढ़े। लेकिन स्टेबल हमारी इकॉनमी हो चुकी, बट दिस इज़ नॉट इनफ। जो तल्ख हक़ाइक़ वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज आपकी पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गई और आपकी एक्सपोर्ट्स में जितना खातर खा इजाफा होना चाहिए था वो ना हुआ, और जिसमें जायज़ आपके मुश्किलात आपको सामना करना पड़ रहा है, मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। आपको कम्पीट करना पड़ रहा है उन ममालिक के साथ जिनकी जो मसनूआत हैं वो आपसे सस्ती हैं, इसलिए कि बिजली महंगी है, इसलिए कि आज भी बावजूद इसके कि पॉलिसी रेट 21.5 से 10.5 पे आ गया, लेकिन इसमें मज़ीद कमी नहीं होगी तो आपको अपनी जो कंपटीशन में आप पूरी तरह अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोकार नहीं ला सकते। इसी तरीके से आपकी जो इनोवेशन जो है, आपकी BMR, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास स्पेस होगी, फिजिकल स्पेस होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वगैरह कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे? कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं माजी की तारीख पर नहीं जाना चाहता कि जब बहुत कमाया हमने, लेकिन ये हकीकत है और तल्ख हकीकत है कि हमने R&D में कोई खातर खा उसमें इजाफा नहीं किया, हमने इनोवेशन में कोई खातर खा इजाफा नहीं किया, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे कुछ और है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हैं। बहरहाल ये आज का मौजू है, लेकिन इसको किसी और वक्त के ऊपर इंशाअल्लाह इसको हम ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि मैं तकरीबन हर रोज़ अपने ऑनरेबल जो बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की, वो किसी न किसी हवाले से मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे मीटिंग होती है। अभी अक्टूबर में मैंने आपके साथ 3 घंटे लगाए और उसके बाद मैंने 9 सब कमेटीज़ बनाई जिनको तवातर के साथ मैं इन महीनों में मैं रेगुलरली मिलता रहा, और आपकी जो शानदार तजावीज़ थी और इन कमेटीज़ प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री मैंने इन कमेटीज़ के जो चेयर्स थे मैंने प्राइवेट सेक्टर से चुने। मैं जानता हूँ कि अफसरशाही और मेरे जो सियासी कॉलीग्स हैं वो दिल में उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये वज़ीर आज़म ने क्या प्राइवेट सेक्टर से हमारे ऊपर बिठा दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसका काम उसको साझे। आप गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस नहीं करती, दुनिया में कहीं नहीं करती, जहाँ करती हैं तो वो तबाही का मूजब बनती हैं। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। तो अगर आपने बिजनेस को चलाना है, आपने कमाना है, आपने डॉलर्स लेके आने हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ानी है, आपने गुर्बत में कमी करनी है, आपने तनख्वाहें देनी है, तो ये किस तरह हो सकता है कि आपको किसी और जगह से डिक्टेट किया जाए और आप उसके बंदे बन जाइए? मुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपको चेयरमैन बनाया इन कमेटीज़ का। यकीनन बाज़ कमेटीज़ ने उनकी पर्सनल उनका एजेंडा भी होगा, लेकिन बहुत कम। ओवरवेलमिंगली आपने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में वो तजावीज़ दी, और उनमें से बास, राना साहब ज़रा तवज्जो दीजिएगा मेहरबानी करके, उनमें से बास तजावीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल हो चुका, और आप जानते हैं कि किन किन तजावीज़ के ऊपर फैसले हो चुके, नोटिफिकेशन निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो आपकी तजावीज़ हैं दे आर इन द मेल्टिंग पॉट, इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरी
काविशों के साथ, कोशिश के साथ, आपकी मशावरत के साथ इंशाअल्लाह उनके ऊपर हम अमल पैरा होंगे। और ये पहली मरतबा है अल्हम्दुलिल्लाह, माजी में भी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर गुफ्तम बर्खास्तम नहीं था बल्कि अमली फैसले किए गए। कई मिसालें हैं। मेरे बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, बिजनेस के लिए जो इक़दाम किए गए वो तारीख़ का आज हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। यानी जो आपकी जो मईशत है उसके तरक्की करनी है, एंड इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा अब कोई और तरीका नहीं है। एफडीआईज आई माजी में, लेकिन वो बाहर से आई, पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन की कंजम्पशन हुई, डॉलर हमें प्रॉफिट्स की सूरत में उनको रिपैट्रिएट करने पड़े। That is not sustainable, and that model is the most injurious to Pakistan's economy. तो इसलिए हमें FDIs अगर लानी है तो वो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट लेड वो प्रोजेक्ट्स में होंगी जिसमें आप डॉलर लाएं और फिर डॉलर कमाएं एक्सपोर्ट करके और प्रॉफिट्स दें। आई थिंक इट्स अ विन विन सोल्यूशन। इसी तरीके से हमें जो दूसरे जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हमें पूरी तवज्जो देनी है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी है। आपने उसमें मशवरा देना है कि किस तरह हम इस फोकस्ड अप्रोच के साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम मिलकर इश्तराक करें। पूरी दुनिया में आज ये मॉडल है। आप आज देखें कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पाकिस्तान में आज भी अगर देखें सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो उसका जो पोर्शन है, अगर होंडा है या टेक्सटाइल है, तो आज भी जो एक लार्ज परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो अंदर मेन जो इदारा वहाँ बनते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स दुनिया में आप चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, हर जगह जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बैकबोन होते हैं इंडस्ट्री के। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पर मेरे बैंक्स के बहुत ही लायक एहतराम CEOs बैठे हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि मुझे बता दीजिए कि आपकी जो आप लोन देते हैं उसकी क्या परसेंटेज जो है आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देते हैं। आप कितने आप अपने लोन्स जो आपकी जो सब्सिडी लेवल जो है एग्रीकल्चर का उनको लोन देते हैं, कितना आप समीडा के जो मीडियम लेवल उनको लोन देते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर माशाअल्लाह पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आरिफ हबीब साहब, ये मियाँ साहिबान पीछे बैठे हैं, भट्टी साहब सब बैठे हैं, आंखें बंद करके आपको देते हैं कि ये गिने चुने आपके कस्टमर्स हैं जो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है और एक्सपर्टीज़ है, मगर उनके पास कैपिटल नहीं, उनको आप इसलिए नहीं देते कि रिस्क इन्वॉल्व है। देखें, रिस्क के बगैर कभी दुनिया में कोई चीज़ कामयाब नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे भी मैंने गुजारिश की, गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं, इनसे कई मरतबा बात हो चुकी है कि अब हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा कैपिटल। अगर आपने पाकिस्तान के चारों कोनों में तरक्की और खुशहाली का आपने सफ़र जारी करना है तेज़ी के साथ, तो फिर आपको जो मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। और अब जब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो बूम एंड बस्ट जो मॉडल है इसको हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहना होगा। आज भी देखें कि अभी तो जो ग्रोथ का सफ़र तो अभी शुरू हुआ चाहता है, लेकिन अभी से आप देख रहे हैं कि साए मंडला रहे हैं और काले बादल छा रहे हैं जी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स होंगी, लेकिन उसमें फ़ाइन बैलेंस लाने के लिए जो तमाम जो उसके कवायद जो हैं उसके ऊपर नज़र रखना और अमल करना, ये मेरी और आपकी, हम सब की सांझी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा आपको कि जो मैंने तल्ख आयाम की बात की तो उसमें एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए कि मैं बला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि इस हॉल में बैठे हुए तमाम हमारे सनतकार हज़रात, सरमायाकार, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और जो पूरे पाकिस्तान फैले हुए हैं वो हमारे सरों के ताज हैं।
اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ان کے لیے جتنا بھی ہم کریں وہ کم ہے۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جو بھی آپ کے صائب مشورے ہوں گے اس کے اوپر حد المقدور عمل کرنا میری اور میری ٹیم کا یہ فرض اولی ہے، اور اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن آپ کو بھی اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، آپ کو بھی اس میں اپنا پورا رول ادا کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا دم خم ہے، آپ میں اتنا ویژن ہے، آپ میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ پاکستان کو لمبے عرصے میں چند سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو پوری طرح آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک وہ ملک، آج آپ کی سفارتکاری عروج پر ہے، آج آپ نے ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال، آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے۔ میں ایک ناچیز آدمی ہوں، ایک ایم اسمال، یقین کریں، بٹ آئی ایم پراؤڈ پاکستانی، لیکن کتنی پہچان تھی جنگ کے بعد ہماری آپ کی باہر۔ آج آپ خود جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کے، خاص طور پر دوست ممالک، وہ ایک رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی آیا ہے۔ اور میں خود دیار غیر میں گیا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک نظریں بدل گئیں، چہرے بدل گئے۔ میں نے یہ مثال ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بتائی، آج پھر بتاتا ہوں یاد دہانی کے لیے، کہ میں ایک ملک میں گیا 2024 میں، تو اس ملک کے سربراہ وہ تھے، ہوسٹ تھے، تو وہ ریسیو کر رہے تھے گیٹ پر مہمانوں کو۔ جب میں گیا، میرے ساتھ ڈی پی ایم بھی تھے، تو وہ 1 یا 2 قدم آگے بڑھے، اور وہ مجھے انہوں نے آواز بھی ہاتھ ملایا، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر اس رات کو اگلے دن ایک عشائیہ تھا، میٹنگ تھی، تو وہ جو دیوار جو ہے بالکل وہاں کھڑے تھے جب، اور میں دروازے سے داخل ہوا، وہ دیوار سے 1 قدم نہیں انہوں نے آگے بڑھایا، اور جب میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے ہاتھ ملایا، میں نے بھی ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا کہ بھئی 1-2 قدم آگے بڑھ جاتے تو ان کا کیا جاتا تھا، لیکن وہ نہیں بڑھے، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ وہی شخص، ابھی ہم گئے ایک جگہ پر، اور وہی میزبان تھے، اسی طرح کھڑے تھے، بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ وہ، میں یہ تو نہیں کہ چھلانگے مارتے آ گیا ہے، کئی قدم آگے بڑھ کے مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ کس طرح رنگ بدلتا ہے آسمان، نیلا آسمان اس طرح رنگ بدلتا ہے۔ یہ کیا تھا کہ وہ پاکستان نے الحمدللہ جنگ جیتی، وہ اس کی ان کو دھاک بیٹھ گئی، اور پھر آپ کی اپنی قابلیت جو آپ کوشش کر رہے تھے، مشکلات سے گزر رہے تھے، اور پھر ہماری جو جوائنٹ ایفرٹ تھی سفارتکاری کی مل کر، اس نے پاکستان کا مقام بنایا۔ لیکن اس بہت لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، بڑے بڑے پہاڑ آئیں گے، بڑے بڑے سمندر آئیں گے، دریا آئیں گے، ان کو عبور کرنا ہے، محنت کرنی ہوگی، دن رات ایک کرنا ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا، پھر پاکستان دیکھیے کہ معاشی طور پر اپنا اس مقام پر پہنچے گا کہ دنیا آپ کے پاس بھاگتی ہوئی چلی آئے گی، سرمایہ کاری بھی کرے گی، عزت بھی کرے گی، اور آپ کی بات بھی مانے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، آپ کی جو پذیرائی کی گئی ہے، یہ کوئی دکھانے کے لیے نہیں ہے، اٹ از اے جینوئن ایفرٹ ٹو انکریج یو، اور ان کو بھی انکریج کریں جو کہ اس دوڑ میں ہیں، اور وہ شاید کل کو آپ سے آگے نکل جائیں۔ اور میں نے آج یہ بھی اس کے ساتھ اعلان کرنا ہے کہ سب کو جن کو یہ ایوارڈز ملے ہیں، جنہوں نے ٹاپ کیا اپنی اپنی فیلڈ میں، وہ ان کو ہم بلو پاسپورٹ دیں گے، اور دے ول بی ایمبیسڈر ایٹ لارج۔ آپ سب ایمبیسڈر لارج ہوں گے اور بلو پاسپورٹ ملیں گے، لیکن ہوگا وہ 2 سال کا۔ اس کی وجہ ہے، وہ اس کا پوچھنا چاہیں تو میں علیحدگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طریقے سے پی آئی کی
اپنا سرمایہ کاری اپنا جو پرائیویٹائزیشن ہو گئی، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی شفاف طریقے سے چیئرمین پرائیویٹائزیشن یہاں پر موجود نہیں ہیں یہاں پہ نہیں ہیں، ان کو میں نے واضح ہدایت دی کہ آپ نے ایک ایک سٹیپ آپ نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا ہے، اور یہاں تک میں کل بھی بتا رہا تھا، یہاں تک کہا کہ جن ڈبوں میں ان کی بڈز آنی ہیں ان کو سی تھرو بنانا ہے، یعنی بالکل ٹرانسپیرنٹ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لکڑی کے وہ ڈبے ہوں اور آپ ڈال دیں تو بیٹھے سامعین یا پاکستان بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا جھلو چلے گا، کیا جادو ٹونا چلے گا اور کیا ہو جائے گا. وہ سی تھرو تھے وہ باکسز. The entire process was transparent and telecast live. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد بنی ہے پاکستان کی سب سے بڑی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہے. عارف حبیب صاحب بیٹھے ہیں آپ کی طرح، یہ بھی انتہائی لائق احترام سرمایہ کار ہیں. میں ان کو اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے پارٹنرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. کل انہوں نے جب سائننگ سیریمنی پہ جو بات کی تو بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم 5 پوائنٹس ہیں، اور انہوں نے ان دی آرڈر آف پرائیورٹی وہ 5 پوائنٹس گنائے. اپنے منافع کی بات بطور شیئر ہولڈر کے آخری پوائنٹ تھا ان کا. اینڈ آئی ریئلی hugged him. I didn't hug him physically, but I wanted to hug him. تو ان کو میں نے مبارکباد دی کہ آپ نے بہت شاندار کی. منافع جو ہے وہ آخر میں پہلا سروس اور یہ وہ. پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں پی آئی کی جو لیگیسی ہے 60 کی دہائی کی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پیرس میں، ڈوسلڈورف میں، فرانکفرٹ میں، لنڈن میں بورڈز لگے ہوتے تھے، لاہور میں، کراچی میں، ہر چوراہے پہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. کہاں گیا وہ زمانہ جب پاکستان کی ایئر لائن دنیا کی پہلی 10 ایئر لائن میں شامل تھی. تو میں نے کہا کہ اس سروس کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے، چاہے وہ آپ کی اپنے گراؤنڈ سروس پہ آپ کے جو ریسیپشن جو آپ کے جو آفیسرز ہیں، چاہے وہ آپ کی کیبن سروس ہے، چاہے وہ آپ کی یونیفارمز ہیں. دے مسٹ آل بی ویری اسمائلنگ فیسز. اور جو آپ سرو کریں گے کھانا، لنچ، ڈنر جہاز کے اندر، کافی، وہ بہترین. اس زمانے میں 60 کی دہائی میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو آپ کی انٹرنل سروسز تھیں، جو آپ کی فارن فلائٹس اس میں تھا ہی تھا. کراچی سے لاہور لنچ ہوتا تھا، ڈنر، تو ڈنر کے بعد وہ دیتے تھے چیز اور کریکرز، ساتھ اس کے گریپ بھی دیتے، ناٹ گریپ وائن بٹ گریپس. تو اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کا وہ ایٹماسفیئر تھا، اور وہ تھا ایکو سسٹم. میں نے ان سے کہا، اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اور ان کے پارٹنرز میں اتنی صلاحیت ہے کہ انشاءاللہ یہ اس زمانے کو ریوائیو کریں گے اور دنیا میں پی آئی کو دوبارہ متعارف کرائیں گے. اور پی آئی کا دوبارہ دنیا میں جانا لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوشی کی خبر ہے. تو میں عارف حبیب صاحب، آئی وانٹ ٹو ٹیل اینڈ ریپیٹ اینڈ ریٹریٹ ونس اگین کہ حکومت کی پوری سپورٹ آپ کو ہوگی، پوری سپورٹ ہوگی. آپ منافع کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن جو پیسنجرز کو جو سروسز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہوں گی تو قوم آپ کو سلوٹ کرے گی. اور میں آپ کو انشاءاللہ پھر اگلے سے اگلے سال آپ کو پریزیڈنٹ صاحب سے ایوارڈ بھی دلواؤں گا انشاءاللہ. میں آخری جو میرے پوائنٹس ہیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، پر میں کچھ ایک دو میں نے اعلان بھی کرنے ہیں. دیکھیے کہ آپ کا گلہ ہمیشہ جائز تھا کہ شہباز شریف، نواز شریف یا ماضی میں جو بھی وزیر اعظم پریزیڈنٹس آئے کہ آپ ہمیں بھاشن دیتے ہیں لیکن آپ اپنے حکومت کے خرچے کم کیوں نہیں کرتے، آپ اس میں کمی کیوں نہیں لے کے آتے، ویسٹفل ایکسپینڈیچر کم کیوں نہیں کرتے. بہت جائز، بہت ہی آپ کا کرٹیکل آپ کا یہ کامنٹ اور آپ کی ججمنٹ ہے جو کہ بالکل کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ فرسٹ ٹائم ایک حقیر کوشش ہو رہی ہے کہ کئی ادارے بند ہو چکے، یہ بتائیں گے آپ کو وزیر خزانہ، اربوں روپے کے جو لاسز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر پی ڈبلیو ڈی، جس کو کہتے ہیں پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ، یعنی کرپشن کے حوالے سے انتہائی ناپاک، وہ بند ہو چکا اور اس کے اوپر بڑی سیاست چلی. اربوں روپے، یعنی کہتے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی وہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بیٹھے ہیں میرے پولیٹیشین بھائی یہاں پر، یہ اس بات کی گواہی دیں گے. کہتے تھے کہ باقی ٹھیکوں میں تو چلو
30% کٹ مارا یا 40%. یہاں پر خواہش صاحب 90% PWD میں. وہ کہتے ہیں پورا کھا جاتے تھے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کو بند کر دیا گیا, بند ہو چکا. جی اور اس میں بڑی سیاست چلی, بڑے مشکلات آئی. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم. میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اسپیک فار مائی سیلف اور پروجیکٹ مائی اون کیس, بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ویئر وی کم فرام. اور اس کو ہم نے بند کر دیا اور آج ختم ہو چکا ہے وہ. اور کئیوں نے پاپڑ پہلے, کچھ نہیں چلی. اسی طریقے سے یوٹیلیٹی سورس, دین آف کرپشن اینڈ کوئزن. رمضان شریف میں لائنیں لگی ہیں دھوپ میں, اپنا شریف روزہ داروں کی عزت کمپرومائز ہو رہی, اور ناقص سامان ملتا تھا وہاں پر. کرپشن کا وہ ایک اور وہ ڈین تھا, بند ہو چکا. پچھلے سال سے ہم نے اس کو ریپلیس کر کے تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پورے پاکستان میں ہم نے جو روزہ شہر رمضان میں جو روزہ دار تھے یا جو حقدار تھے ان کو ہم نے پیسے دیے 16 ارب روپے کے. اس سال ہم دینے جا رہے ہیں 40 ارب روپے کے, آل تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن. گھروں میں بیٹھ کر وہ ڈیجیٹل والٹس ہوں گے ان کے پاس, نہ ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف آئے گا, نہ کوئی پوچھے گا. وہ سفید پوش لوگ ہیں. سفید پوش تعریف قرآن کریم وہ کرتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ بھی آپ ہی کی طرح عظیم پاکستانی ہے. فجر کے وقت وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھ کر رزق حلال کے لیے نکل جاتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, مگر قسمت ان کی شومی قسمت دیکھیے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد پاسکو, اندر ڈین آف کرپشن, اس کو بھی ہم نے بند کر دیا. اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اصلاحات ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس سے اربوں روپے کے خرچ جو اخراجات جو ہیں اس کو بند کیا. ایک بات میں اور آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آگے میں اپنی اس کی آج کی جو تقریب ہے اس کی میں ختامی جو گزارشات آپ کو پیش کروں گا. دیکھیے, یو آر آل گریٹ پاکستانیز. ٹیکسز ہر صورت کم ہونی چاہیے, کوئی شک نہیں. میری IMF کے ساتھ میٹنگ ہوئی اپنا ڈیووس میں. اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے, اور سیکرٹری فائنانس تھے. فیلڈ مارشل نہیں پہنچ سکے, ان کا وہ اپنا جہاز لیٹ ہو گیا تھا. آپ اینڈ اٹس ناٹ می, اٹس اباؤٹ یو. شی سیڈ گریٹ لیڈر آف پاکستان, نو بریو لیڈر آف اے کنٹری. پھر اس نے ایک اور کسی وہیں پر ڈیوس میں کہا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پیرس میں جو نے کہا کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے 2023 میں. اب ڈیوس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می, یہ آپ کی عزت ہے, پوری قوم کی عزت ہے. تو اس میں انہوں نے ایگری کیا, جب بہت اچھا کیس پیش کیا فائنانس منسٹر نے اور ہماری ٹیم نے. میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کی, تو انہوں نے ایگری کیا کہ وزیر اعظم میں اس کو ضرور آپ کی جو, میں نے کہا دیکھیں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. ہمارے قرب جوار میں کیا ہو رہا ہے, کہاں کا تختے الٹ گئے. تو ہم اگر اچھی کارکردگی کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی آ گئی الحمدللہ, اپنا ٹرانسپیرنسی ہے. خود انہوں نے PI کی تعریف کی وہاں پر بیٹھ کے سب کے سامنے, اور ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. ناروے جو دنیا کا انڈیکس میں نمبر 1 ملک ہے, یہاں پر سب سے, یہاں پر وہاں پر بھی 100% کرپشن ختم نہیں ہوئی, بٹ اٹس اے کنٹری جہاں پر کرپشن سب سے کم ہے. تو میں نے کہا ہم ان تمام مشکلات کے باوجود یہ کر رہے ہیں, تو اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, ہمیں امپلائمنٹ بڑھانی ہے, غربت کم کرنی ہے, پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانی ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بن گیا, اس کے اوپر آگے کام ہو رہا ہے. میں نے 2 میٹنگس میں کر چکا ہوں, تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے بتائی, دیکھیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہونے چاہیے, کل نہیں آج ہونی چاہیے. میں اس پہ پوری طرح کنونسڈ ہوں کہ اس لیول آف ٹیکسز کے اوپر, اور دوسری جو بھرمار ہے اس کو جب تک کم نہ کیا, ہم لاکھ جتن کر لیں, ہماری انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. اینڈ دس از اے فیکٹ. اور انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ عمل ہوگا, اللہ نے چاہا تو عمل ہوگا, اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں انہوں نے, انڈائریکٹ ٹیکسز نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کنزیومر سے لیتے ہیں, اور میں بلا خوف خطر میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں
کہ پچھلے سال میں فرسٹ ٹائم یہ بات پبلکلی کر رہا ہوں آج، میں ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں جہاں خاص طور پر جہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسز انوالوڈ ہیں، جہاں پر انٹرپرینور نے، مینوفیکچرر نے تو پاس سے تو کچھ نہیں دینا، اس نے میاں صاحب نے آگے مین ڈیلر کو بیچنا ہے اور اس سے ریکور کرنا ہے 18% یا 16% جو بھی ہے، ڈیلر اس نے ریٹیلر کو دینا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں اور آپ نے خزانے میں جمع کرانے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے بہترین لوگ ہیں، بڑے محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن جو کنزیومر سے ٹیکس لے کے انڈائریکٹ ٹیکس وہ خزانے میں جمع نہ کرائیں اور جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 1.25 سال بعد کہ پچھلے 1 سال میں سب سے پہلے میں نے ہاتھ ڈالا شوگر میں، نو نیمز، اور 50 ارب روپے اضافی شوگر میں پچھلے سال ہم جمع کیے، 50 ارب روپے۔ اب بتائیں کہ آپ کی تالی اس معاملے میں ٹھنڈی ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیے میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، آپ نے اس کو جنجیدہ لے لیا آپ نے۔ تو اسی طریقے سے ٹیکسٹائل میں، لیدر میں، اپنے یہ ٹوبیکو میں بے پناہ ہم نے اب ٹوبیکو میں 2-3 بڑے اپنا جو ہیں بڑے بزنس ہاؤسز ہیں جو ہے ان کی بہت بڑی دے پروبلی آر دے پروڈیوس مور دین 90% آف ٹوبیکو سگریٹس اور سگار جو بھی ہیں، باقی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا، ایک صوبے میں اس کا بہت زیادہ وہاں پر ایویژن ہے۔ میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش کی، وہاں پر میں نے سیکورٹی کے انہوں نے بندے لگائے، انہوں نے کہا کیا وہاں سے اٹھا کر گھروں میں لے گئے، جب گھروں میں پہنچے وہاں سے اٹھا کر وہ غسل خانوں میں لے گئے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ نو دس از اے فیکٹ، میں آپ کو بالکل میں حقائق سے میں بات کر رہا ہوں بالکل۔ تو میری کہنے جب انڈائریکٹ ٹیکس آپ نے کنزیومر سے وصول کرنا ہے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے کہ آپ لے کر خزانے میں جمع کرائیں؟ جو کرا رہے ہیں دے آر ہیروز، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ جو نہیں کرا رہے آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر in no uncertain terms کہ I will not desist. I will keep on marching along with my team till we have recovered the last indirect tax from those who are due, payments are due from them. تو یہ میں نے بات آج آپ کی خدمت میں کرنی تھی، کل کو مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے۔ I am absolutely clear on this۔ اب دیکھیے آپ خود دیکھ لیں، آپ کی جو سمگلنگ جو خاص طور پر جو پیٹرولیم کی جو بند ہوئی ہے، آلموسٹ بند ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو کتنا آ رہا ہے منتھلی، کتنا 12 ارب روپے پی ڈی ایل منتھلی آ رہا ہے، ملٹی پلائڈ بائی 12۔ آپ دیکھ لیجئے گا جی ایکسٹرا، یہ ایڈیشنل، تو یہ کوئی 125 ارب روپیہ سالانہ آ رہا ہے کیونکہ سمگلنگ بند ہوئی۔ اور اس میں آپ یقین کر لیں کہ 100% اس میں جو رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے۔ انہوں نے اس کو اتنی سختی کی بارڈرز کے اوپر جس کا حد و حساب نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم مل کر کر رہے ہیں، یہ مل کر کر رہے ہیں۔ اٹ از اے پارٹنرشپ فار پروگرس پراسپیرٹی ان دس کنٹری، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، کوئی اور ہمارا نظریہ نہیں ہے بالکل۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں فائنلی 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اور آپ سے زیادہ ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا، چاہے وہ ایف ڈی آئی ہے، چاہے وہ آپ کے لوکل انویسٹمنٹ ہے۔ ہاں جو لوکل کنزمپشن کے گڈز ہیں، لوکل انویسٹمنٹ سے کو بنانا چاہتا ہے، بڑے شوق سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن ایف ڈی آئی جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اور انٹائر فوکس وڈ بی آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، آئی ایم ایف کے ساتھ فائنانس منسٹر پوری بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب نتائج جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ڈیجیٹل فیلڈ میں ہماری بے پناہ ہماری کافی جاری ہیں، اور اس حوالے سے میڈم شہزہ خواجہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں۔ پہلے یہ سلو تھی، اب بہت تیز ہیں ماشاءاللہ۔ اب شی از ناؤ ریئلی لائک اے راکنگ سٹار ماشاءاللہ، اور بڑی محنت کر رہی ہیں اس کے اوپر۔ اور ان کو یہ کسی نے یہاں پر کہا، شاید محترمہ نے کہا یا آپ نے کہا
25 बिलियन डॉलर नहीं, $30 बिलियन का दिया इनको। 3 से $30 बिलियन 5 साल में करना है इन्होंने। तो बहरहाल इसके ऊपर पूरी कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से आज मुझे कहने दीजिए कि पावर सेक्टर में हमारे जो मिनिस्टर जो हैं अवैस लगारी, खड़े हो जाएं ज़रा मेहरबानी। बड़ी इन्होंने मेहनत की, इनके सेक्रेटरी डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो अभी आपको 1.5 साल में जो भी रिलीफ मिला है, इनकी बेहतरीन काविशें हैं। मैं इसमें बिल्कुल बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल, और अपने काम को माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, ये माशाल्लाह बड़ी तनदेही से काम कर रहे हैं, बड़ी एफर्ट से। और खाहिर साहब की क्रेडिट जाता है, PIA का प्राइवेटाइजेशन पे खाहिर साहब बहुत इसमें इन्होंने किसी चीज़ में, एक तो होता ना रखना तो दूर की बात है, इन्होंने हर चीज़ को असेस किया, सपोर्ट किया कि मियाँ साहब ये करें, वक्त बच जाएगा, ये करें, वक्त बच जाएगा। और इस PI की प्राइवेटाइजेशन में मैं मोहम्मद अली साहब को बहुत क्रेडिट दूंगा, उनकी पूरी टीम को उनको क्रेडिट दूंगा। और फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। तो ये दिस इज़ अ जॉइंट ओनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द गुड ऑफ दिस कंट्री, which has never happened before, and my pray and I hope this is my ardent hope कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी। जो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तकड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वो किस तरह होगा? थ्रू टीम वर्क, अनटायरिंग एफर्ट्स, सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स। इसी तरह से हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह बहुत इसमें मदद करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और जाम कमाल साहब बैठे हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं और मैंने मेहनत करते हैं, काम को जानते हैं। मैंने गुजारिश की है कि दौरे कम करके यहाँ पे आपके साथ दौरे करेंगे तो काम बन जाएगा इंशाअल्लाह, और वो करेंगे इंशाअल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब बैठे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने रेलवे में वो काम किया है, आपने महसूस की, आप में से कोई रिसेंटली रेलवेज गए होंगे तो इन्होंने रेलवे का स्टेशंस का सिटिंग रूम का नक्शा बदला है इन्होंने, वो उनका क्रेडिट जाता है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अब मैंने उनका कि बड़ी पिक्चर कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, ये कनेक्टिविटीज़ जो हैं ये आज के दौर की ज़रूरत है, उसके ऊपर ये पूरी तरह ये अपना लगे हुए हैं। राना तनवीर साहब बैठे हैं, इज़ एन ओल्ड हैंड, मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे बहुत मोहतरम हैं और काम को जानते हैं, काम को आगे लेके पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब बैठे हैं, ये बहुत मेरी मावनत करते हैं, आज चीमा। और पीछे मेरे बैठे हैं मिनिस्टर्स, मैं चूँकि मैंने इनके नाम लिए तो मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, इनको भी नाम लूँ, वरना वो बाद में मुंह बनाएंगे और मुझसे। चौधरी जुनैद साहब शिपिंग के मिनिस्टर हैं, इंतहाई शरीफ आदमी और मेहनत कर रहे हैं। और हारून अख्तर इज़ अ गो गेटर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस तरफ डॉक्टर मुसद्दिक हैं, इज़ अ ग्रेट माइंड, एनालिटिकल माइंड है, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। बिलाल कियानी बहुत इज़ अ ग्रेट हैंड। और अता तारड़ साहब, इनसे तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, रोज़ आप देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल सरफराज हैं, SFC के हेड हैं, इज़ वंडरफुल पर्सन एंड ग्रेट HR, पूरी सपोर्ट करते हैं। आज चीमा माई ऑन इकनॉमिक साइड माई एडवाइज़र, डॉक्टर तौकीर यहाँ बैठे नहीं हैं, मेरे ख्याल में बैठे हैं। ओल्ड हैंड, ग्रेट एक्सपीरियंस और बड़ा माशाल्लाह अपना इनकी मुझे सपोर्ट है। शेख साहब बैठे हैं यहाँ पर, मेरे मिनिस्टर जो हैं इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट, बड़ी इनकी नॉलेज है, बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो इनकी मामदद से बिलीव मी, कैप्टन इज़ ओनली 1 out of 11, unless other 10 players do not play game with you or you play game with them in unison, कभी कामयाबी नहीं होती। तो ये 11 की टीम है जो कि दिन रात
محنت کر رہی ہے. اور آج جیسا میں نے کہا کہ پارٹنرشپ پولیٹیکل ہائرارکی کی اور ملٹری ہائرارکی کی آج اس طرح ہے, اور یہ مل کر دس ٹرانسفارمیشن از ٹیکنگ پلیس. اور اس حوالے سے میں آج کچھ اعلانات کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے, وہ 2 سال کا میں نے پاسپورٹ کا کر دیا اعلان. آپ کو 2 سال کافی ہے نا, کیونکہ آپ نے پھر کسی اور نے ایکسپورٹر آپ سے بڑھنا ہے تو پاسپورٹ اس کو ملے گا. آج میں بڑی عرق ریزی کے بعد جو انہوں نے محنت کی ہے منسٹر آف پاور نے, اور آج چیمہ نے, فائنانس منسٹر نے, سیکرٹری پاور نے, اور ہمارے جو ٹاسک فورس کے وہ جنرل صاحب تشریف نہیں لائے, انہوں نے, اور فیلڈ مارشل کی پوری ہمیں معاونت تھی. آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں. علی پرویز صاحب رہ گئے, از اے ویری پرومسنگ ینگ بوائے, از ناٹ ینگ, ڈسیپٹیو ہیں ذرا یہ تو اپنا, بٹ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ ہارڈ ورک, کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں علیم خان صاحب, ماشاء اللہ, وی کم فرام پرائیویٹ سیکٹر, بڑا تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے پچھلے سال یہ اپنے ریونیوز بڑھائے, جہاں پر لیکیجز تھیں, چوری تھی, 60 ارب روپیہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا. اینڈ ہی نیڈس کوڈوز. تو 4 روپے 4 پیسے بجلی کی یونٹ میں کمی کی جا رہی ہے فار انڈسٹری. میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں, لیکن ہاتھ بندھے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ان حالات میں یہ کچھ یہ جو ٹیم پاکستان جو کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب لائق تحسین ہیں. ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں, ان کی بھرپور محنت کا یہ کام ہے. اسی طریقے سے ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے, ویلنگ چارجز کا آج میں اعلان کر رہا ہوں, وہ 9 روپے سے کم ہوگی انشاءاللہ. 9 روپے ویلنگ چارجز. آئی تھنک دس شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو ٹو ٹو سیل یور پاور ٹو نیبرنگ انڈسٹری, جس کو آپ کرنا چاہیں. اس کے بعد ایک اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پر جو بینکس کے جو ہیڈز بیٹھے ہیں, سی اوز, اونرز, جو سبھی یہاں پر موجود ہیں. ایک میں نے سنا وہ تشریف نہ لا سکے, ان کی بھرپور ان کی معاونت سے اور ان کے ویلنگ سپورٹ کے ساتھ, اور میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے, وہ جو پالیسی ریٹ 10.5% مائنس 3%, 7.5%, گورننس یہی ہے نا جی. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں جو فنڈنگ جو رکھا ہوا ہے 1029 ارب روپے. کیوں جی فائنانس صاحب جی 1052 ارب روپے, اس میں سے آپ کو یہ دی جا رہی ہے یہ. اور کوئی مجھے پتہ چلا کہ 900 ارب سے زیادہ آپ نے یوٹیلائز کر لیا, بہت اچھی بات ہے. تو اس وقت جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے, 7.5% پہ. آج پاکستان کے بینکوں کی بھرپور معاونت سے, اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اس لیے میں اس کے بعد ان کو بھی میں نے ٹرافی دینی ہے. ان کے معاونت سے جو ایکسپورٹ, یہ جو فار ایکسپورٹرز, اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کا کریڈٹ آپ نے ان کو دینا ہے کہ ہم نے ان سے ہم انگیج ہوئے, اور ہم نے ان کو بتایا کہ ایکسپورٹس میں اب دیکھ رہے ہیں ان کا جو بڑا ان کا ایک جینون ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو 2% وہ جو ٹیکس ہے ایکسپورٹ کے اوپر, اس کو کیا کہتے ہیں اس ٹیکس کو, ایڈوانس ٹیکس. بالکل وہ ہمیں لگانا پڑا, مجبوری تھی کہ ریونیو
کا جو ہمیں جو مارجن جو ہمیں دیا ہوا تھا انہوں نے IMF نے کہ یہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں تو ہمیں لگانا پڑا. میرے بس چلے تو آج اس کو ختم کر دوں, ہم اس کو IMF کے ساتھ اٹھائیں گے, لیکن اس وقت آپ کو ہم یہ مزید ریلیف دے رہے ہیں 7.5% سے اب یہ 4.5% پہ آپ کو انشاءاللہ یہ ریفائنانس اویلیبل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک آپ کو سہولت ملی انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کا جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ اٹ ول بی ریباؤنڈ کریں گے, اور یقیناً آپ کو خاص طور پر ان کو جن کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اس کا بے پناہ اس کا فائدہ پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بھی میں یہاں پر عرض کروں کہ جو فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ میں جو اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے 1052 بلین روپیز, اس کو جو ہم فنڈ کر رہے ہیں آپ کی فرام 10.5% to 7.5%, اس میں انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس میں مزید سال ختم ہونے تک ہم انشاءاللہ اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی اس میں کمی محسوس نہ ہو, دقت محسوس نہ ہو. میرے انتہائی لائق احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں اور میری بہنوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے یہ کوئی لفاظی نہیں تھی. میں نے تلخ ایام بھی آپ کے سامنے رکھے اور میں نے آپ کے سامنے جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو دل کھول کر آپ کو داد دی, تحسین دی. اس سے بھی زیادہ آپ اس کے مستحق ہیں, لیکن اب آپ کھڑے ہو جائیں ثابت قدمی کے ساتھ اور لے کر چل پڑیں اللہ کے نام لے کر. FDI بھی لے کے آئیں, یہاں سے بھی ریسورسز جنریٹ کریں. انہوں نے ماڈل دکھا دیا, 180 ارب روپے کی ایئر لائن انہوں نے خریدی جس میں 135 ارب ان کی اپنے بزنس میں جائیں گے, 50 ارب روپے ہمارے قومی خزانے میں آئیں گے. بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, وی نیڈ فنڈس, بٹ مور امپورٹنٹ از سروس ٹو پاکستانی پیسنجرز. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سالوں میں نہیں مہینوں میں انشاءاللہ یہ PI کی کایا پلٹ دیں گے اور PI پھر وہی ہوگا, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہی سلوگنس بارسلونا میں اور پیرس میں اور نیو یارک میں لگے ہوں گے اور پاکستان کی عزت اور توقیر میں بہت اضافہ ہوگا. جو ڈوم سیئرز ہیں, جو نئے سیئرز جو ہیں, میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کی تو اس وقت نیندیں حرام ہو گئیں جب IMF کے ساتھ پیرس میں 2023 میں میری ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے دن رات جا کے منتیں مانگی اور نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ بات چیت چل پڑی, اور جب اسٹینڈ بائی پروگرام آ گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی کر رہے تھے, پاکستان کی وہ جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پالیٹکس کریں, ہم سب کو حق ہے, لیکن ملک ہوگا, پاکستان کی عزت ہوگی تو سیاست ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا, پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں شرم الشیخ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ وہ انوائٹ کرے گئے. ناٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹو اے پاکستانی. وہ میری عزت نہیں تھی, وہ آپ سب کی, پورے پاکستان کی وہ عزت تھی. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے پاس قوت ہوگی, معاشی اور عسکری قوت, وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری, نہیں یہ شان خودداری, چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کو زیب گلو کر لے. یہ اقبال کہتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ تھی, جنگ آزادی, اس کو ریفرنس بنا کر اقبال مسلمان کو, آپ کو خطاب کر رہا ہے, مجھے خطاب کر رہا ہے اقبال آج بھی 80-85 سال بعد کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں تو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے, اور اس نے تشبیہ دی مسلمان کی
باغ کے ساتھ پھولوں کی گلدستے کے ساتھ کہا کہ جس طرح باغ میں مہک آتی ہے پھولوں کی، وہ مہک ایسے نہیں آتی، وہ کانٹوں سے گزرتا ہے پھول، اس کو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، کانٹوں بھرا، پھر وہ آپ کو ملتا ہے، گلاب ملتا ہے، دوسرے آپ کو پھول ملتے ہیں جس کی خوشبو سے پورا باغ مہک جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے، اگر عزت چاہتے ہو تمنا آبرو کی ہے، اگر گلزار ہستی میں اس نے دنیا کو باغ کے مانند اس نے قرار دیا کہ جس طرح باغ میں پھول کی عزت ہے، جس نے مہک سے پورے محلے میں اس کی خوشبو پھیل گئی، تو وہ ایسے نہیں پھیلی، تکلیف دہ پروسیس تھا۔ جس طرح جو کاٹن جو ہے اس کو پہلے آپ جانتے ہیں، پہلے وہ گزرتا ہے، اس سے پینجے سے گزرتا ہے، پھر وہ بیلز بنتی ہیں، پھر وہ سوتر بنتا ہے، پھر وہ اپنا کپڑا بنتا ہے، پھر آپ ڈائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر جا کے خوشنما کپڑے آپ پہنتے ہیں اور دنیا سے آپ داد لیتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اور مسلمان، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا لیڈ کرنے کے لیے، تم تو اس کی انگریز کی ناک کے موم بن گئے ہو۔ وہ پھول کو کاٹتا ہے، وہ اپنی تمہاری پگڑی میں ڈال دیتا ہے، گلے کا ہار بنا لیتی، یہ تو تمہاری اپنا قسمت نہیں تھی، تمہیں تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بس یہاں پر میں ختم کروں گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ملک کے نامور ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بھر سے آئے کاروباری شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظیم کاروباری شخصیات نے محنت کر کے ملک کا نام روشن کیا، برآمد کنندگان نے مشکل حالات میں بہترین کام کیا، برآمد کنندگان کی غیر متزلزل محنت سے ملک میں اربوں ڈالر آئے۔ ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جاتی تھی، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ حکومت سنبھالی تو ملک کی معاشی صورتحال ابتر تھی، کاروباری برادری کا موجودہ حکومت پر اعتماد خوش آئند ہے، حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے معاشی پروگرام کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اور فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کے بعد کئی ممالک کے دورے کیے، فتح کے بعد عالمی دوروں کے دوران رویے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، مارکہ حق کے بعد مختلف ممالک کے سربراہان مجھ سے آ کر ملے، مارکہ حق کے بعد دنیا اب آپ کی بات مان رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دنیا اب سرمایہ کاری کے لیے رابطے کر رہی ہے، دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا ایوارڈز حاصل کرنے والوں کو بلیو پاسپورٹ دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب جاری تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر سے آئے کاروباری شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظیم کاروباری شخصیات نے محنت کر کے ملک کا نام روشن کیا، برآمد کنندگان نے مشکل حالات میں بہتر کام کیا ہے، برآمد کنندگان کی غیر متزلزل محنت سے ملک میں اربوں ڈالر آئے ہیں۔ ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جاتی رہیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا، حکومت سنبھالی تو ملک کی معاشی صورتحال ابتر تھی، کاروباری برادری کا موجودہ حکومت پر اعتماد خوش آئند ہے، حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے معاشی پروگرام کی منظوری دی ہے، برآمد پر مبنی معاشی ترقی ہماری توجہ کا محور ہے، ڈیجیٹل شعبے میں نمایاں اقدامات کیے جا رہے ہیں، شہزاد فاطمہ خواجہ آئی ٹی برآمدات کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، توانائی کے شعبے میں عبید لغاری کی کاوشیں سب کے سامنے ہیں، وزیر خزانہ معیشت کے استحکام کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں، خواجہ محمد آصف نے پی آئی اے کے نجکاری کے عمل میں نمایاں کام کیا ہے، فیلڈ مارشل کے خصوصی تعاون سے بہت سے معاملات کو حل کیا گیا ہے، پاکستان اتنا مضبوط ہوگا کہ بھارت کو غشی کے دورے پڑیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب، انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہوگا کہ بھارت کو غشی کے دورے بھی پڑیں گے، وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان، 12 ارب روپے ماہانہ ریونیو آ رہا ہے، وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں کہا کہ انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز 9 روپے سے کم ہوں گے، انہوں نے مزید اپنی گفتگو میں کہا وزیر اعظم نے کہ پاکستان اتنا مضبوط ہوگا کہ بھارت کو غشی کے دورے بھی پڑیں گے، وزیر اعظم کا صنعتوں کی بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے، وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کا اعلان کیا ہے۔